بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محبت سے درود و سلام کے نذرانے بارگاہ حبیب میں پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی رحمت اللہ بابا جس طرح آپ یہاں جمع ہیں اور آپ اپنی موجودگی کا ہاں جی جس طرح آپ موجود ہیں اپنی موجودگی کا یقیناً احساس آپ کو ہونا چاہیے اور اپنی موجودگی کا احساس آنے والے حضرات اور مہمانوں کو بھی دلانا چاہیے خاموشی اچھی چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ خاموش جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا لیکن اس ضمن میں نہیں فرمایا وہ خاموشی ہے بازاروں کی وہ خاموشی ہے چوک کی وہ خاموشی ہے دنیا داری کی دین میں خاموشی کا یہاں ذکر مراقبہ اس کا مطلب یہی ہے اس کو یاد کیا ہے اس چیز کو کہ دنیا کو دل سے نکال کر دنیا کی لہویت کو دل سے باہر رکھے اپنی توجہ اپنے دل کی طرف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہوا جائے کہ ہر چیز میں نے پرسوں ترسوں کہا تھا حضرت سید طائف جن کے ہم مجدد الفسانی بھی ان کے مرید ہیں بہاؤالدین نقشبند بھی ان کے مرید ہیں علاء الدین عطار بھی ان کے مرید ہیں اور یحوی بھی ان کے مرید ہیں حضرت باقی باللہ بھی ان کے مرید ہیں ابو الحسن خرقائی بھی ان کے مرید ہیں ابو یوسف حمدانی بھی ان کے مرید ہیں احمد یسوی بھی ان کے مرید ہیں جن کا نام حضرت باجدین بستامی ہے آپ کا مرید فرماتا ہے کہ حضرت کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ظاہری آنکھ سے دنیا میں کسی کو نہیں سوائے آمنہ فی الحال اور کسی کو دیدار حاصل نہیں ہوا ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کیا ابھی صرف آپ کی خاموشی کے لیے چونکہ آپ کو جگانا بھی ایک فن ہے تمام علوم ایک طرف اور آپ کو جگانے والا فن جو ہے علم ہے وہ ایک طرف ہے تو سارا علم کیا کرے گا جب آپ کو جگانا نہ آیا سب سے پہلے تو آپ کو جگانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو کیا کہتے ہیں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں نزول رحمت ہوتا ہے اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے جہاں بہت قرآن سنت سے احادیث بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزول رحمت ایک وجہ ایک دلیل ذکر کی محفل میں نزول رحمت ہونا اللہ کی رحمت شامل ہونا اللہ کی رحمت کا برسنا ذاکرین پر اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جہاں محفل ذکر ہوتی ہے وہاں لوگ سو جاتے ہیں نہیں سمجھ آئی سمجھ آئی جہاں محفل ذکر ہوگی اور اس کی ایک مثال ہے بہت سے مریض ایسے ہیں جن کو دن رات چین نہیں ہوتا لیکن صبح کے اوقات ایسے ہیں
جس میں نزول رحمت خاص طور پہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو تہجد کی نفل ادا کرتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وقان الفجر وقان الفجر قان مشہودا، سبحان اللہ، کیا جب ذہن سے نکل گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جو فجر میں پڑھا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مشہود ہے، وہ بہت برگزیدہ پہنچا ہوا ہے۔ قرآن تو جس وقت بھی وقرآن الفجر کان مشہودا، وہ قرآن جو فجر میں پڑھا جائے گا وہ بہت مقبول ہے اللہ تعالیٰ کی بار میں۔ قرآن تو قرآن ہے، اس قرآن کو جب بھی پڑھا جائے قرآن تو قرآن ہے، ثواب اتنا ہی ہے۔ لیکن جب موقع 1000 مہینوں سے افضل رات کا ثواب آپ کی، سبحان اللہ، لیکن وہ تو رات کا ہے نا، فضیلت ہے۔ اسی طرح یہ ایک دلائل میں سے دلیل ہے کہ جب یہاں ذکر ہوتا ہے کسی مجلس میں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں راحت ہوتی ہے، سکون طاری ہوتا ہے، لیکن آداب مجلس یہ ہیں کہ ہم بھی اپنے قلوب و اذہان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رکھیں۔ اور ذکر الہی کی ایک بہت بڑی فضیلت جو جامع ترمذی کی ایک حدیث شریف ہے، میں بھی اس میں حصہ ڈال دوں تو میرے خیال میں مناسب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول اللہ اخرجوا من النار، حدیث شریف سے سمجھ آئی؟ کس نے کہا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا حضور نے؟ یقول اللہ اخرجوا من النار، اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے اس کو جہنم سے نکال باہر کرو، یقول اللہ اخرجوا من النار، وہ دوزخ کی آگ سے اس کو نکال باہر کرو، کس کو؟ من، وہ بندہ کوئی بھی، اب من میں تو کسی کا نام نہیں ہے نا، من کا مطلب عربی میں کوئی بھی، ہوم اٹ میں کنسرن جو اس کے دائرے میں آئے وہی۔ من ذکرنی یومن او خافنی فی مقامن، جس نے کسی ایک دن میرا ذکر کیا اور کسی موقع پر جب میرا خوف اسے محسوس ہوا اور وہ لرزہ براندام اور وہ نادم اور پشیمان ہوا اور میرے خوف سے وہ کیا کہتے ہیں خائف ہوا، خوف زدہ ہوا، میرے دل میں اپنے دل میں میرا خوف رکھا، تو پھر کیا ہے؟ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخرجوا من النار، اس کو دوزخ سے نکال دو۔ لیکن وہی لمحہ تو قبولیت کا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کی یاد سے، دل کے شامل ہونے سے، چونکہ دل کے شامل کیے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں، اور ایمان کی شرائط جو ہیں پری کنڈیشن، جو شرائط پیش کی دی گئی ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اب جو صفات ہے ایمان کی، اب ان صفات میں سے ایمان کی یہ صفت جو ہے یہ تو ایمان ثابت ہی اس کا کرتی ہے جس کی زبان پہ اقرار ہو اور دل میں تائید اور توثیق ہو۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دو چیزیں شامل ہوں تو پھر بنتا ہے ایمان۔ تو جب ایمان کی دلیل یہ ہے کہ دل ساتھ ہو، تو جب دل ساتھ نہ ہو تو پھر عزیزان محترم اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ خوف زدہ یا ڈرے ہی نہیں، اللہ کا خوف آپ نے دل میں رکھا ہی نہیں، خشیت الہیہ کا تصور آپ کے دل و دماغ میں آیا ہی نہیں۔ تو تصور الہی جب ہوتا ہے تو دل یہی وجہ ہے، اس کی ایک اور دلیل لے لیں، قرآن حکیم میں یہ بھی تو آتا ہے نا، جب قرآن ایمان والوں پر پڑھا جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جو جلود ہے، جلد کی جمع جلد جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ ہے تو وہ قرآن جو ہم روز قسمیں کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں، سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، وہ قرآن جو ہماری الماریوں میں ہے وہ تو سب کچھ وہاں ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے وہ چیزیں جس میں انسان اپنے دل سے کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو ذاکر وہ ذاکر جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور جب ذکر کیا جائے گا تو ایمان کی محبت اور بڑھتی ہے، سبحان اللہ، اور بڑھتی ہے اور ایمان اور زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، دنیاوی مثال ہے. آج کہتے ہیں آج کل عمران خان کا دور ہے، جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوا ہوتا ہے؟ غریب جو ہے وہ غریب ترین یا غریب تر کیوں ہے؟ مزید غریب ہوتا ہے، امیر مزید امیر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ غریب ترین ہو جاتا ہے جب بوجھ پڑتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اسی پیسے کو استعمال کر کے امیر ترین ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ہے. اسی طرح قرآن پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، جو غریب ہے نا آپ نے وہ غریب ترین ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو جس کے دل میں ہے نا جذبہ وہ امیر ترین ہو جاتا ہے. بس دعا کرو امیر ترین ہو جاؤ، جہانگیر ترین نہ ہونا. کیونکہ حرام کھانے سے یعنی اس طرح جگایا جاتا ہے، ویسے تقریروں سے کوئی نہیں جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس طرح جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امیر ترین. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ بھی حافظ مظہرالدین علیہ رحمٰن ناز شریف دیکھیے نا کہ وہ اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ کون روتا ہے در و دیوار کے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. سبحان اللہ. کون روتا ہے لپٹ کر کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. یہ آخری ہے، اس لیے میں نے پڑھا ہے کہ آپ سمجھیں کہ کون روتا ہے. کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ یہ تو طیبہ کی محبت ہے. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. یہ تو اس کی محبت کا اثر ہے نا، کہ دل میں ہمیں محبت ہے، ہم دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ وہ کیفیات ہے. اور اب آئے، میں نے بہت سی تعبیر لمبی جناب وجہ بیان کی کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اس کی جو ریشنل ہے میں نے وہ بیان کیا، ریشنلائز کیا میں نے اپنے سلسلے کو. اب آئے اس کی طرف جو میں نے تلاوت کیا، وہ تلاوت کیا تھی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے. عزت پہلی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے. وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے. سبحان اللہ. عزت ایک ہے لیکن ہے تینوں کے لیے. ایک قدرت کاملہ کا مالک ہے جو خلاق عالم، جس نے دنیا کو پیدا فرمایا، جو معبود حقیقی ہے، جو تمام تعریفوں کا مالک ہے اور لائق ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اس کے لیے، اس رب کے لیے. اب عزت اس کے لیے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور عزت مومنین کے لیے. سبحان اللہ. عزت ایک ہے لیکن ہے تینوں کے لیے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے اس کی عزت ایک ہے، اس اللہ کی ہے. عزت اللہ کی ہے، مالک وہ ہے. اب رسول کی عزت وہ بھی اللہ کی عزت ہے.
اب رسول کے جو ماننے والے ہیں وہ کس کی عزت ہے؟ وہ بھی. اب میں ایک دنیاوی مثال دے دوں جس کا اس سے تعلق نہیں ہے، چونکہ ذہن پراگندہ ہوتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو نکاح کے بعد کہتا ہے بندہ کہ تو بازار میں ننگے سر یا بے پردہ نہ پھر، کیوں کہ تو میری کیا ہے؟ کوئی رشتہ جڑا نا. مولوی 2 کلمے پڑھائے، ایجاب و قبول کرائے، کوئی دوسرا پتہ نہیں عزت والا تھا یا نہیں تھا، حقدار تھا یا نہیں تھا، لیکن تیری عزت بن گیا. تو جس نے اس محبوب کے لیے اپنا خدا ہونا بھی ظاہر کیا اور پوری مخلوق کی تخلیق بھی اس یار کے لیے کی، اب بھی اس کی عزت نہیں ہے. یہ العزت، کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا رسول ہے، وہ اس کا نبی ہے، وہ اس کا پیارا ہے. جب وہ اس کا ہے تو پھر وہ عزت بھی اس کی ہے. جس نے رسول کی عزت کی، ابھی آپ نے سنا کہ جس نے رسول کا ذکر کیا وہ اللہ کا ذکر ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر اس لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور کی عزت، حضور کا وقار، حضور علیہ السلام کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ وہ پہچان ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا کرتا ہے. کیا پہچان دی؟ پہلے فرمایا نبی ہے، فرمایا رسول ہے، پھر فرمایا محبوب ہے. جب محبوب ہیں تو پھر ثابت ہوا، جب محبوب ہیں تو پھر عزت جیسی آپ کی ہے. اب عزت اللہ تعالیٰ، ایک ذہن ہے جو ہمارے دنیا داروں کا ہے، جو پراگندہ ذہن ہے، گندا غلیظ ذہن ہے. وہ یہ ہے جب رسول کی عزت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی توحید جو ہے اس میں کوئی حرف آ جاتا ہے تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تیسرے سپارے میں فرماتا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. یہ جو رسول ہیں، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. بھائی فضیلتیں تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جب وہ خود عزت دیتا ہے تو اس کی توحید پہ کوئی حرف نہیں آتا. تو تمہاری تکلیف جو ذہن میں ہے، دل میں ہے، دماغ میں ہے، یا جو پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ اگر کوئی فرق آتا تو پھر ان کی عزت بیان نہ کرتا، پھر اپنی عزت بیان کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی پڑھتے رہو. تو پڑھنا چاہیے، ثواب ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ یہ رسول جو ہے ان کی توہین کرو. جب بھی رسولوں کا مقابلہ ہوا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ، کائنات کی پوری تفسیر اٹھا کے دیکھیں، کائنات کی پوری تفسیر اٹھا کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر احمد مختار سرور کائنات علیہ السلام تک آپ پوری تاریخ انبیاء کے دیکھیں، جہاں پر سرے پیکار ہوئے دشمن کے ساتھ، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے کس کی عزت رکھی، اللہ تعالیٰ نے کس کا مان رکھا، اللہ تعالیٰ نے کس کی شان کو بلند کیا. اپنے دیکھیں آخری پیغمبر جو ہمارے اور آپ سب کے اور تمام انبیاء کے بھی آقا و مولا ہیں. ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے بھی آقا و مولا ہیں اور انبیاء کے بھی آقا و مولا ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ علی اعلیٰ ثانیہ علی پر سجدہ شریف، حضور شہنشاہ لاسانی، عالمی دعوت لاسانی. صرف ایک مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے. بدر کا میدان ہے،
اور بدر کے میدان میں قلیل تعداد ہے جس کو 313 کہتے ہیں، تھے وہ 312. اب 312 ہوں یہ 313 اور لشکر جرار ہو جو 1000 سے بھی زیادہ ہیں اور اسلحہ سے لیس ہیں. نہ ان کے پاس کوئی تلواریں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کثرت سے نیزے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کثرت سے سواریاں ہیں، گھوڑے تک نہیں ہیں، تو ساری پیدل فوج ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان جنگ کا مشاہدہ فرمایا تو رات ساری سجدے میں گزار دی. ساری رات سجدے میں گزار دی. 16 شعبان المعظم اور 17 رمضان المعظم کے درمیان والی رات ساری گزار دی سجدوں میں. اور کیا کہا خالق کے کائنات سے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا، یا اللہ مدد فرما، اب مدد کا وقت ہے، ہم آئے ہیں لڑنے کے لیے، ہم ہیں تھوڑے، یہ ہیں جناب زیادہ، اب مدد فرما. یہ کہنا چاہیے نا. لیکن اللہ کا محبوب کیا فرما رہا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہے؟ اے مولا، آج اگر مٹھی بھر یہ مٹ گئے، یہ شہید ہو گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. یہ ایک دعا کا حصہ ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن اس میں ایک چیز جو میں دکھانا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے یہ ساری کہانی آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے. یہ تو ناز کی باتیں ہیں. تو اگر یہ ناز کی باتیں محبوب کی طرف سے ہیں تو پھر محب نے کون سی کمی کر دی ہے؟ محب نے کہا جو فرشتے کہتے تھے کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں، چلو آج تلواریں پکڑو اور میدان جنگ میں 5000 ملائکہ کے ساتھ اپنے محبوب کے لشکر کی مدد فرما دی. یہ ناز کی باتیں ہیں. تو معلوم ہوتا ہے جب ناز اٹھاتا ہے تو پھر بات عزت اگر کم ہوتی اللہ تعالیٰ کی تو رسول کی عزت کبھی بیان نہ کرتا. کیوں؟ رسول کو بے عزت معاذ اللہ علیہ وسلم کیسے کر سکتا ہے جبکہ رسول اس کا ہے؟ سبحان اللہ. نبی کو بے عزت کیسے کر سکتا ہے جبکہ نبی اس کا ہے؟ سبحان اللہ. اور محبوب کو بے عزت کیسے کہہ سکتا ہے جبکہ محبوب اس کا ہے؟ سبحان اللہ. عزت والوں کا ابھی تو وہ ناز خان جو بھی گئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ تیرے در پر جو سوالی ہے وہ تو سجدہ ہے. کیا بات ہے. جو ساری کائنات جس کی سوالی ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس کے سامنے اس کا محبوب جب سر جھکاتا ہے تو پھر سجدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اس سے بڑھ کر اور کون سجدہ ہے جب ساری کائنات کا جس کی سوالی ہے اور اس کا محبوب اس کے سامنے جب سر جھکاتا ہے تو پھر سوالی نہیں. پھر سوالی کی بات کچھ اور ہے، کیونکہ یہ وہ سوالی ہے اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. اور ایک بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا، وہ میں نے کبھی یعنی سوچی سمجھی گفتگو کا حصہ نہیں ہے. یہ جو دعا تھی کہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ دعا تھی نا. یہ دعا تھی کہ آج اگر مٹ گئے تو قیامت تک کوئی نام لینے والا. یہ میں نے ابھی سوچا، دل و دماغ میں میری بات آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں کہا؟ ایک تو ناز ہے نا، وہ تو میں نے کہہ دیا. کیا بات ہے. دوسرا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، بے شک بے شک. کیا جانتے ہیں؟ کہ انا خاتم النبیین لا نبی. رب کی توحید کا جھنڈا گاڑنے والے انبیاء میں سے اب آخری میں ہوں. اگر آج میرے یہ 312 مٹ گئے تو پھر نام لینے والا کیا مطلب ہے؟ کوئی نبی آئے گا ہی نہیں تو نام کون لینا؟
حضور جانتے ہیں کہ میں تاجدار ختم نبوت ہوں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، اور صرف الخلق کافہ تمام مخلوق کی طرف تمام مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، اور انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں تھا کہ آج اگر یہ آخری جتھا ہے کائنات میں جو تیری توحید کا جھنڈا لگانے اور جھنڈا گاڑنے آئے ہیں، اگر آج مٹ گئے تو پھر جھنڈا گاڑے گا کون، چکے نبی تو اس کے بعد آنا ہی نہیں۔ رب نے بھی 5000 فرشتے لڑنے کے لیے اس لیے بھیجے ہیں۔ اے محبوب، جس توحید کا نعرہ میں نے تجھ سے لگوانا ہے، جو توحید کا جھنڈا میں نے تجھ سے گڑوانا ہے، وہ گاڑنے کے لیے 5000 کیا سارے فرشتے بھی بھیجنے پڑے۔ سبحان اللہ۔ وہ آسمان والے نے کہا ہوگا نا، کہا ہوگا کہ اگر سارے بھی بھیجنے پڑے تو کیوں، اس لیے کہ تو میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بات میری اور تھی، چونکہ ہم تو ہیں عذاب امیدوار، اگر جب بھی موقع ملا پیسے ملے تو بیٹھ گئے، عذاب امیدوار کا یہی فائدہ نا، اچھا پیکج مل جائے تو جہاں جی چاہے بیٹھ گئے۔ میرا پیکج یہ ہے کہ جہاں میرا پیکج آ گیا۔ اب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تو جب آخری نبی ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے فرشتے چوک در چوک لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جو کہتے تھے یہ خون بہائے گا، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسبیح و تقدیس کو چھوڑو، پہلے میرے محبوب کی بات کرو۔ وہاں ہو تم اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ بعد میں کرنا، پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ ایک بات یہ ہے، اب تسبیح چھڑوا کے تلوار پکڑا، سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، اور آپ آخری کیوں ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وجوہات میں سے حافظ جی تو تھک گئے مل حالانکہ تسی ماشاءاللہ بڑے دلیر بندے، مجاہد اول ہوتے مجاہد آخر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تواڈے اس فیضان میں جاری و ساری فرمائے۔ بہرحال آخری نبی اس لیے بنایا کہ تمام انبیاء جو آئے 1,24,000 کم و بیش آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے آئے، اب ہم اللہ کا سچا نبی تو مانتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن مسند نبوت اب خالی کر چکے ہیں۔ ہیں نبی لیکن مسند نبوت کو خالی کر دیا۔ کیوں خالی کر دیا؟ اس لیے کہ اس مسند پر بیٹھنے والا اللہ کا محبوب آ گیا۔ اب مسند نبوت پر جب بیٹھتے تھے تو احکامات تھے، کتاب تھی، احکام ربانی تھے، شریعت تھی، طریقت تھی، طریقہ تھا، احکامات تھے۔ اب وہ سیٹ چھوڑ دی تو احکامات بھی منسوخ۔ کتابیں آسمانی تھی، طرح تو انجیل آسمانی ہے، زبور اور صحائف آسمانی ہے، اللہ کی ہے، لیکن آج ان کے احکام منسوخ۔ لیکن حضور کو آخری اس لیے بھیجا کہ محبوب آپ کی نبوت تو ایسی نہیں ہے جس کو ہم منسوخ جس کو منسوخ کر دیں۔ آپ کی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو منسوخ کر دیں۔ دنیا منسوخ ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا اختتام پذیر ہو جائے گی، اور سلسلہ کائنات ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یوم حشر وفا ہوگا، یوم قیامت وفا ہوگا، لیکن محبوب آپ کی نبوت اور رسالت ختم ہونے والی ہے۔
ہم نے آپ کے احکامات اور آپ کی شریعت کو ختم کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ آپ کو اور آپ کی شریعت کو نبیوں کے سلسلے اور نبیوں کی ہدایت کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا دیا۔ اب آپ آخری ہیں، انا خاتم النبیین، نبیوں کے آخر میں ہوں۔ اب یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور آپ کے فضائل میں سے ہے کہ ہر نبی کی نبوت کو منسوخ کر دیا، اور اب اس کی ایک دلیل عرض کر کے آپ آگے چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہو۔ آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تورات کو تلاوت کر رہے تھے۔ حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جب دیکھا کہ آپ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں تو جب کانوں میں وہ لفظ تورات کے ٹکرائے تو فرمایا کہ اے عمر یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور تورات پڑھ رہا ہے۔ تو چہرے پہ جلال آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں یہ احکامات ربانیاں ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بہت اچھی باتیں ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ کے سینہ پر اتری ہے، جلال والی ہے، عزت والی ہے، کمال والی ہے۔ لیکن اے عمر، چہرہ جب سرخ ہوا تو عمر فاروق آپ کہے کہ حضور کے چہرے پہ جلال ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تورات ہے، یہ تورات ہے۔ آج تورات والا موسیٰ بھی ہوتا تو میری غلامی کے بغیر سبحان اللہ، تکبیر، سید مدین پیر مدثر حسین شاہ صاحب زندہ باد۔ اب عزیزان گرامی قدر، تو یہ تو وہ تھی ختم نبوت کا ریفرنس ہے۔ اب آئیں اس طرف واپس۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت آئی رسول کو نسبت ہوئی خدا سے، محبوب کو نسبت ہوئی خدا سے، تو وہ عزت جو خدا کی ہے وہ عزت سیدھا مصطفیٰ کریم پر نازل۔ سبحان اللہ، سر سے لے کر پاؤں تک معزز عزت والے۔ اب مومن جو حضور علیہ السلام کے حلقہ ارادت سے وابستہ ہوئے، غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، اب ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، وہی عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وہی عزت جو رسول کی طرف آئی، وہی عزت جو رسول سے مومنین کی طرف آئی۔ اب آسمان سے پانی برستا ہے تو کہاں سے؟ پہاڑوں پہ برف ہے، برف پگھلتی ہے اور بارش نیچے ظاہر میدانی علاقوں کا رخ کرتی ہے، تو وہ کہاں آتی ہے؟ دریاؤں میں آتی ہے۔ جب دریاؤں میں آتی اوپر سے ہے، پہاڑوں پہ اس کا نزول ہے، زمین پہ نزول ہے، بالائی علاقوں پہ نزول ہے، وہ پھر جاتے ہیں زیریں علاقوں میں۔ پانی جب اوپر کسی چیز پہ پڑتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ نیچے۔ جب آتا ہے نیچے تو نیچے آیا پہاڑوں پر، وہ جو بالائی مقام تھا اس مقام سے پھر آیا نیچے، پھر دریا میں وہ پانی اوپر سے آنے والا آ گیا دریا میں، دریا سے پانی نکلا تو آ گیا اس گاف میں، نہر میں، نہر سے نکلا تو آ گیا اس راجبہ میں، کھالے میں، اور کھالوں سے نکلا آ گیا آپ کے کھیت میں۔ پانی کون سا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون سا ہے؟ وہ جو اوپر سے آیا تھا وہی ہے، اور یہی پانی یہاں سے نکلے گا، پھر دوڑتا ہوا واپس سمندر میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بس یہی اس کے فیض کا سچا ہے۔ سبحان اللہ، خدا سے آتا ہے، رسول کی طرف آتا ہے، رسول سے نکلتا ہے، مومنین کی طرف آتا ہے، مومنین سے آتا ہے، پھر واپس خدا کی طرف چلا جائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ سرکل ہے نا، یہ سرکٹ ہے۔ جس طرح بجلی کا سرکٹ ہے، سارے بجلی والے بیٹھے سرکٹ بناتے ہیں، یہ سرکٹ ہے بجلی کا، وہاں سے آیا وہاں اور وہاں سے آیا یہاں۔ اس لیے عزت ایک ہے، لیکن ہے اللہ تعالیٰ کی، مالک وہ ہے اور وہ عطا فرماتا ہے۔ محبوب ذاتی عزت کا مالک نہیں، ذاتی ملکیت کا مالک نہیں،
ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ مالک ہے اور باقی سب عطائی مالک ہے. وہ خدا ہونے میں عزت کا حامل ہے, یہ رسول ہونے کی وجہ سے عزت کے حامل ہے, یہ مومن ہونے کی وجہ سے عزت کے حامل ہیں. تو عزیزان محترم, بہت سی باتیں ہیں جو عزت کے حوالے سے ہیں, ادب کے حوالے سے ہیں. میری گفتگو تو بہت لمبی چلی جاتی ہے, لیکن میں مختصر کرتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. حضرت عباس فرماتے ہیں جس کسی نے اپنے والدین کو, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کسی نے اپنے والدین کو ایک بار, کسی نے پوچھا حضور کی بارگاہ میں, ایک بار دیکھے والدین کو محبت کی نظر سے. کس نظر سے؟ محبت کی نظر سے. دیکھے نہیں, محبت کی نظر سے دیکھے. کس کو دیکھے؟ والدین کو. اور دیکھے کیسے؟ آنکھیں نکال کے. کیوں جی؟ بچہ او بچہ او بچہ, کیسے دیکھے؟ محبت سے. والدین کو دیکھے محبت سے, ایک نظر دیکھے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک حج مبرور, حج مقبول کا ثواب دکھا. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. اب ایک نظر دیکھے والدین کو محبت کی نظر سے, کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ. قالوا, صحابہ نے عرض کیا, کالا ہوگا تو پھر ایک سے آدمی, قالوا جمع ہے, جمع کا صیغہ. قالوا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک نظر دیکھے محبت سے تو حج مقبول کا ثواب, حج مبرور کا ثواب. قالوا, صحابہ نے بھیا آواز کہا ہوگا کہ یہ اتنا ثواب ہے. تو اگر کوئی دیکھے وَإِن نظر كل يوم 100 مرة, اگر کوئی ایک بندہ 100 مرتبہ روز دیکھے تو سبحان اللہ. اگر والدین کو محبت کی نظر سے 100 بار دیکھے تو پھر سبحان اللہ. كل يوم 100 مرة. قال نعم اللہ اکبر واطیابہ. کہا ہاں, اس کے لیے بھی 100 حجوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. حجوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. 100 مقبول حج کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. کیوں؟ اللہ اکبر واطیابہ. اللہ بہت بڑا ہے اور پاک ہے, اس کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی. کوئی 100 دفعہ دیکھے تو 100 دفعہ دیکھنے سے ثواب کم ہو جائے گا, اور وہ کہے گا نہیں اگلی باری لا نہیں, یا میرے کو موقع گیا. اللہ اکبر واطیابہ. اللہ بڑا ہے. تو بات ہے محبت کی وجہ سے دیکھنے کی, جس طرح میں نے کہا تھا کہ بات صرف دیکھنے کی نہیں ہے. اگر والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ہے. تو جب ولی کامل کو دیکھے تو پھر ثواب نہ ہو. سبحان اللہ. جب خدا کے محبوب کو دیکھے تو کون سا ثواب ملنا چاہیے, اس کا تعین آپ خود کرو. اگر والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے تو حج مقبول کا ثواب ہے, اور جب ولی کامل کو دیکھے تو پھر کون سا ثواب ہونا چاہیے. اور پھر اسی نظر سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پھر کتنے ثواب ملنے چاہیے. سبحان اللہ. یہ تعین آپ پہ ہے. سبحان اللہ. کرتا ہے آپ کہ آپ کیا سوچتے ہیں, لیکن میں نے یہ عرض کرنا مقصود سمجھا کہ عزتیں تو آپ کے والدین کی زیارت سے, محبت کی نظر سے یہاں تقسیم ہو رہی ہیں. وہ تو ہیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ تو ہیں ہی ولی اللہ, وہ تو اللہ کے ولی ہیں. اب تیرے والدین جو دنیا دار بھی ہوں, تو محبت کی نظر سے دیکھے تو تیرے لیے حج مقبول کا ثواب ہے. سبحان اللہ. پھر ان کے لیے مقام کیا ہونا چاہیے, تو پھر اب تیری سوچ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے آج کے دور میں, اور ایک سوال ہے, میں نے اکثر سوال کرتا ہوں, وہ سوال یہ ہے, اور آپ پہ بھی سوال ہے, چونکہ آپ بہت سے
یہ ایک پینورامک گیدرنگ ہے، بلینڈ ہے، سارے ماشاءاللہ چھوٹے بڑے قرب و جوار سے تشریف لائے. تو ایک سوال یہ ہے جو میں اکثر سے کرتا ہوں، وہ سید الطائفہ جن کا نام حضرت باجزید بستامی علیہ رحمۃ، وہ سوال میں کرتا ہوں، آپ سے بھی میرا سوال ہے، مجھے اس کا جواب دے. جو میں نے کہا ہے اس کی تائید اس واقعے سے آپ کو ہو جائے گی، اور یہ آخری واقعہ اس کے بعد ختم کرتے ہیں. آپ کی والدہ نے پانی مانگا تھا، آپ کو یاد ہے؟ واقعہ آپ نے سنا ہے، واقعہ تو ہر ایک نے سنا ہے. پانی مانگا با یزید کی اماں نے، ولی کامل کی ماں نے پانی مانگا، اور پانی جب تلاش کیا گھر میں تو پانی نہ تھا. ظاہر ہے جب باہر گئے تو والدہ سو گئی، جب واپس آئے تو والدہ سوئی ہوئی تھی. اب با یزید کو یا کسی بھی فرما بردار بیٹے کو کیا کرنا چاہیے کہ پانی رکھے سرہانے اور اوپر رکھے جناب کوئی اس کے برتن کور کرے تو پھر سو جائے. جب اٹھیں گے خود ہی پی لیں. مانگا تو تھا پانی. یہ آپ کے لیے خاص طور پہ بات ہے، ساری گفتگو سارے گفتگو کا حاصل یہ ایک واقعہ ہے. پانی مانگا تھا، وہ پانی تو یہ تھا، دے دیتے پانی، گلاس رکھ دیتے، گھڑا پورا جناب رکھ دیتے، پیالہ رکھ دیتے، سو جاتے جاتے. جب سحری کے وقت آنکھ کھلی با یزید کی اماں کی تو دیکھا کہ بیٹا سامنے پانی لیے کھڑا. اب سوال آپ پہ شروع ہے. کیا کہتے ہیں جناب سوال والے یہ جو امتحانات لیتے ہیں کہ recall your mind and answer this question which is very important. Now this is the time to answer. اب دے جواب اس کا. اب ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا با یزید پانی لیے کھڑا ہے تو سب سے پہلے کیا کہا؟ یہ کہا ہوگا پنجابی میں، اترا اور تو اجے تک جاگن دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی جاگنے سونے کا تو پوچھا ہی نہیں تھا، پانی مانگا تھا رکھ دیتے، ٹھیک ہے، نہیں جگانا مناسب سمجھا، لیکن پانی لیے رات بھر کھڑے رہے اس لیے کہ پیاس ہے، پیاس ہے. جب بھی آنکھ کھلے گی پانی دے دیں گے، لیکن اب سوئی ہوئی ہے تو جگانا مناسب نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ کہیں میں سو جاؤں اور وہ اٹھے اور دیکھے پتہ نہیں بیٹا لایا. اب ماں اٹھی تو ماں نے وضو کیا تو مصلے پہ بیٹھ گئی اور اپنے رب کو یاد کیا، وہ ذکر کیا جس ذکر کی باتیں ہم نے سنی ہیں، وہ ذکر کیا تو کہا ہوگا اپنے رب سے کہ مولا با یزید ابھی مرد کامل نہیں ہے، ابھی یہ کاملین کے صف میں نہیں آیا، ولی ہے لیکن کاملین میں نہیں ہے. لیکن جس کی تلاش میں میرا بیٹا پھرتا ہے نا، دن رات مارا پھرتا ہے کہ مجھے کچھ حاصل ہو جائے، یا اللہ اسے وہ گوہر مقصود عطا فرما. اب سوال یہ ہے آپ پر کہ با یزید بن گئے ولیوں کے سلطان، سید الطائفہ، ولیوں کے سلطان بن گئے، سلطان العاشقین، سلطان العارفین. بہت بڑا مقام حضرت با یزید بستامی علیہ رحمۃ. با یزید کا مقام یہ ہے جس طرح انبیاء میں احمد مختار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اولیاء میں حضرت با یزید بستامی. اس قدر علم، اس قدر معرفت، اس قدر جناب بحر بے قرار ہے. روحانیت کا ایک عظیم تاجدار ہے جس کا نام ہے با یزید. تو با یزید کو یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کو پانی پلانے کی وجہ سے یا رات بھر پانی لیے کھڑا رہنے کی وجہ سے؟ اب سوال تو بہت آسان ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ میں کتنی عقل ہے. کیسے ملا مقام؟
ماں کو پانی پلانے کی وجہ سے یا رات بھر نیند کو قربان کر کے کھڑا رہنے سے؟ بس سیدھی سی بات. تو معلوم یہ ہوتا ہے مانگا پانی تھا لیکن مرتبہ تو رات بھر کھڑا ہونے سے. پانی نہ دیتے تو ہو سکتا تھا گناہگار ہوتے, ہو سکتا تھا اخلاقیات کو پورا نہ کرتے, جو مورل اور ایتھکس تھی ان کے لیول پہ پورا نہ اترتے. لیکن پانی تو تھا, پانی تو لے آئے, پانی تو رکھ دیا, لیکن رات بھر کھڑا ہونے کی تلقین یا حکم کس نے صادر فرمایا؟ ماں نے تو نہیں کہا تھا. ادب کا تقاضا ہے. تساں تے سارے چھڑ چھڑے دے نہ ہوں. تساں اب جی ہوں آیا کھا پان دا ٹائم, ہوں رسا تیار کرو, گل چ پاؤ. ہم نے نہ چھوڑا رب کی عزت کو, نہ چھوڑا ہم نے رسول کی عزت و احترام کو, نہ چھوڑا ہم نے اولیاء صوفیاء کے احترام اور عزت اور مقام کو, نہ چھوڑا ہم نے استاد اور والدین کے مقام اور عزت کو. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَمَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا لَيْسَ مِنَّا. جس نے اپنے سے بڑے کی عزت نہ کی وہ مجھ سے نہیں ہے. جس نے اپنے سے چھوٹے کی عزت نہ کی, اب یعنی شفقت نہ کی, پیار نہ کیا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس چیز کو آپ ویلیو نہیں دیتے, جس چیز کو آپ اہمیت نہیں دیتے, اہمیت تو حاصل ہی اسی سے ہوتی, سبحان اللہ, مقام تو ملتا ہی اسی سے. اس لیے میں نے یہ سارا واقعہ کر کے سمجھا ہے کہ جو آپ میں حیا کی جو کمی ہے, یہ کمی آپ پورا کریں. ہو سکتا ہے اعمال نہ بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس حیا کی وجہ سے آپ کو, جس طرح میں نے کہا تھا کہ خافنی فی مقام, جس طرح حضرت انس نے فرمایا یقول اللہ اخرجوا من النار, اللہ فرماتا نکال دو دوزخ سے باہر اس کو جس نے ذکرنی فی یوم او خافنی فی مقام. کسی نے جب کسی لمحے میرا ذکر کیا محبت سے, جب کسی نے کسی لمحے مجھ سے ڈرا میرے مقام اور جلالت کی وجہ سے, میری کبریائی اور بڑائی کی وجہ سے, تو عزیزان محترم پھر دوزخ سے نکال دیا جائے تو پھر نکلنا نہیں چاہتے. آداب کا خیال رکھے, عزت کا خیال رکھے. بہت سی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں, میں عالم فاضل نہیں ہوں, میں جج بتاؤں, لیکن اتنی میں کر سکتا ہوں کہ میں دن آپ کو یہاں چڑھا سکتا ہوں. سبحان اللہ, یہ تجربہ ہے ہمارا, مشاہدات ہے. تو اس لیے عزیزان محترم جس کی کمی ہے, اور ہر چیز بڑھ رہی ہے, ہر چیز بڑھ رہی ہے, آبادی, فیکس جناب, پیداوار, مال, سہولیات, جناب عزت, آپ کا وقار, بہت کچھ بڑھ رہا ہے, سارا کچھ. لیکن ایک چیز کم ہو رہی ہے, وہ شدت سے, تیزی سے, وہ ہے ادب, وہ ہے احترام, وہ ہے عزت, وہ ہے وقار, جس کا ہم نے خیال نہیں رکھا. استاد کا خیال نہیں, جناب کسی بڑے کا خیال نہیں, انبیاء رسل کی عزت کا خیال نہیں. تو اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہی یہ ہے, اس کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں ہے. اہل سنت کے جتنے بھی لوگ ہیں, اس سے بڑھ کر میں اور کیا مقام بتاؤں. آخری کر کے پھر آپ مجھے پسا لیں گے, کیونکہ آپ جب میری طرف دیکھتے تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے پنجابی جو ہور سوٹ تو ہور کیا سوٹنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ شاہد ثانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیر ہو کسی دوسرے گاؤں میں, اس کی طرف پاؤں کر کے سونا بھی بے ادبی شمار, اور بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ توئی. تو ادب کے بغیر کوئی منزل مقصود پہ نہیں پہنچتا. منزل مقصود پہ ایک جست, ایک چھلانگ سے منزل مقصود پہ پہنچتا ہے,
وہ کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. ادب یہاں سے زمین سے اٹھا کر عرش پہ لے جاتی ہے. اور ادب عزت، احترام، تعظیم زمین سے اٹھا کے جنت میں پہنچاتی ہے. اور تعظیم نہ کرنا جنت سے نکال کر فرش پہ پہنچا کر راندہ درگاہ کر دے. ابا واستکبر وکانا من الکافرین. تم نے تکبر کیا، جاؤ لکھ لو اخرج. یہ ہے تعظیم کرنا، یہ ہے تعظیم نہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ.